نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ مشرکین اور کفار انکار کرتے، استہزاء کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت ہے، کہتے قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کا علم بھی میرے پاس ہے، جو پھل غلاف کے اندر بند ہے اس کو میں جانتا ہوں، جو کسی مادہ کا حمل ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور کب جنے گی میں جانتا ہوں۔ جس طرح ان تمام چیزوں کا علم میرے پاس ہے، قیامت کا علم بھی میرے پاس ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان اچھے حوالہ آئیں، خوشی کا موقع ہو تو تکبر کرتا ہے، اور جو برے حوالہ آئیں تو عاجزی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اچھی حالت اور ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تکلیف آئے تو اللہ سے مانگے، اور اگر خوشی اور راحت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، آسمان اور زمین میں، خود انسانی جسم کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ادنا شعور اور عقل رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھو، اپنے ہاتھ کو دیکھو، پاؤں کو دیکھو اور جسم کو دیکھو، کتنی عمر ہونے کے باوجود کوئی گھسا ہوا نہیں، کوئی پرانا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب بڑھاپا مزید دیتے ہیں تو یہی اعضاء صحیح سالم ہونے کے باوجود کام میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح طاقت دیتے ہیں اور کس طرح پھر اللہ ذوب بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی۔ سورۃ الشورى، چونکہ اس صورت کے اندر مشورے کا ذکر ہے، وامر و مشورہ، تو صورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے صورت کا نام ہی سورۃ الشورى رکھ دیا گیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا آسمان پر اتنے ملائکہ ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کہ یوں لگے جیسے آسمان چر جائے اور ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ آسمان پر کتنے ملائکہ ہیں؟ آپ ایک جبرائیل دیکھو جس کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اتنا، دو پر اتنے بڑے پھیلائیں تو آسمان و مشرق و مغرب اس کے اندر سما جائے، باقی ملائکہ کتنے ہوں گے؟ لیکن اللہ کی حمد کے اندر لگے ہیں، استغفار میں مشغول ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے، کفار مشرکین آپ کی بات نہ مانتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، مال نہیں لیتا، میری تمہاری قرابت ہے، رشتہ داری کا خیال کرو، چاہیے تو تم مجھے نبی مان کر میری اطاعت کرتے، کم از کم رشتہ داری کا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، جو کچھ آمدنی ہے اس میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیں تو اتنا لیتے ہیں جتنا ظلم ہے، ورنہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان کو جو ملے گا وہ آخرت کی نعمتیں ملیں گی جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آسمان اور زمین پر بادشاہت اللہ کی ہے، دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا فرمائے، جب چاہے بیٹیاں دے، جب چاہے بیٹے دے، جب چاہے جوڑا دے، اور جب چاہے کہ بانجھ کر دے۔ یہاں قرآنی ترتیب میں سب سے پہلے یہب لمن یشاء اناسا کا ذکر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، تو بیٹیوں کا ذکر پہلے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے بیٹی عطا فرمائے تو ترتیب قرآنی ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر پہلے بیٹا عطا فرمائے پھر بھی خوش ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پہلا قاسم، جس کی نسبت سے آپ کو ابوالقاسم کہا جاتا، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی سب اللہ کی طرف سے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ بشر سے گفتگو کریں تو تین طریقے۔ نمبر ایک، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے خیال الہام ڈال دیں، الہام کریں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ پس پردہ بات کر، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر وحی بھیجیں۔ یہ تین طریقے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا طریقہ، اللہ نے عرش پر بلا کر آمنے سامنے گفتگو فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی ہوئی۔ کیسے دیدار تھا؟
نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، بس اعتقاد رکھنا اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ عام طور پر گفتگو کا اللہ کا یہی طریقہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو فرمائی یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ سورۃ الزخرف، الزخرف سونے کو کہتے ہیں چونکہ اس میں سونے کا تذکرہ ہے۔ الزخرف کا سورت کا نام ہی سورہ زخرف ہے۔ حامیم الکتاب المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کی قسم ہے جو بڑی واضح ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کتاب کا واضح ہونا اس اعتبار سے کتاب ہدایت ہے، کتاب واضح ہے، کتاب نصیحت ہے۔ جہاں تک تعلق احکام کا ہے وہ اس میں اجتہاد بھی ہے، استنباط بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ واضح اور نصیحت کے اعتبار سے قرآن کریم بالکل واضح ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکو تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ تم اللہ کے ہو، تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تمہیں کسی طرح اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جائے کہ تو بیٹی ہوئی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تم پریشان ہوتے ہو، ایسے گھٹ کے مرنے لگتے ہو، زندہ درگور کرنے پر آمادہ ہو۔ کیسی عجیب تقسیم ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے۔ اللہ بیٹی اور بیٹا ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کس طرح توحید بیان کی۔ جب اللہ کے نبی توحید کی بات کرتے تو مشرک کہتے ہیں آباء و اجداد کے دین پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آباء و اجداد اگر کافر ہو تو چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو مشرک تھا چھوڑ دیا تھا، اور اگر تم نے آباء و اجداد کو ماننا ہے، تمہارے جد امجد تو ابراہیم ہے، تو پھر ان کی بات کو مانو، اور وہ تو توحید پر قائم تھے، لہذا توحید پر قائم رہو۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے ستایا، تنگ کیا، آپ تنگ ہو کر طائف تشریف لے گئے، وہاں اپنے دین کی دعوت دی۔ تو طائف کے قریش کہنے لگے اللہ نے وحی نازل کرنی تو تجھ غریب پر اتارنی تھی، یہ مکہ اور طائف میں سے کسی مالدار شخص پر آتی، بڑے آدمی پر آتی ہے، ریاض باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ ایک ہے رحمت عامہ جو رزق ہے، یہ تقسیم اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو رحمت خاصہ جو نبوت ہے تمہاری تقسیم کے مطابق تھوڑی ہوگی، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ مسلط کیا اس کی اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور ضد اور عناد کی وجہ سے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں میرے پیغمبر نبیوں کے صحیفے میں وہی ہے جو آپ درج فرماتے ہیں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کی تو آپ انبیاء سے پوچھیں جس توحید کی دعوت آپ دیتے ہیں اسی توحید کی پہلے بھی انبیاء دعوت دیتے رہے، تو توحید کی دعوت دینے میں مشترک ہیں، اور ہم نے اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا خدا نہیں بنایا کہ جس کی عبادت کی اجازت دی جائے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی إِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، کہ جس کے تم پوجا کرتے ہو وہ اور تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو اشکال کیا تھا؟ ایک کافر نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوجا ہوتی ہے، کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی مثالیں مت دو، وہ نبی ہیں، نبی شرک سے بیزار ہے۔ اس سے مراد وہ بت ہیں جو پتھر کے تم نے بنائے، اور یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو خود کہے ہماری عبادت کرو۔ نبی تو عبادت سے روکتے تھے، اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے روکتے، تو نبی کیسے جہنم کے ایندھن بنیں گے؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا العابدین، اللہ کے بیٹا ہونے کی نفی کی گئی تھی، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ اولاد سے پاک ہے، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد اس کی عبادت کرتا، اللہ کا بیٹا ہی نہیں، کیوں خدا کی عبادت کرتے ہو؟ سورۃ الدخان، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، چونکہ سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے دخان کا، اس لیے سورت کا نام سورۃ الدخان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، قرآن کریم کو اللہ نے برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار قریش نے مخالفت کی، اس غلام دشمن بہت آگے نکلے، حضور نے بد دعا فرمائی، ان پر قحط آیا، قحط ایسا آیا کہ کچھ ان کو کھانے کے لیے نہیں ملا، ہڈیاں کھانے پر، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہماری اس تکلیف کو دور کرے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے دعا مانگی، ان کا قحط دور ہوا، لیکن ظالم پھر انکار کرنے لگے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ کے بندو، اسرائیلی جو خدا کے بندے، ان کو میرے حوالے کر دو، میں امانت دار پیغمبر ہوں۔ فرعون نہیں مانا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کی دھمکیاں دی۔ پھر وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر سمندر کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم۔ اب یہ بتایا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور درخت زقوم کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زقوم کی شکل بھی گندی اور تلچھٹ جیسی ہوگی، پیٹ میں جائے گا تو ہنڈیا کی طرح ابلنا شروع ہو جائے گا، کریہ المنظر اور سخت بدبودار اور کڑوا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ اب ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو باغات دیں گے، چشمے دیں گے، حوریں دیں گے، ریشم دیں گے، باریک اور موٹا ہر قسم کا، آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور جنت والے وہاں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کریں گے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرمائے۔ سورۃ الجاسیہ۔ اللہ اکبر۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی، چونکہ اس میں ذکر ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، سورت کا نام سورۃ الجاسیہ ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہاں اللہ تعالیٰ دلائل توحید بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمان سے رزق تمہارے لیے اتارا اور زمینوں سے مردہ کو پیدا کیا، پھر مردہ سے زندہ کو پیدا کیا، تیز ہوائیں چلائیں۔ اگر عقل ہے تو اس کے اندر دلائل توحید بہت زیادہ موجود ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب، حکومت، نبوت، پاکیزہ روزی اور کھلے احکام دیے تھے۔ اس کے باوجود بھی حسد اور ضد اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے اور لڑائیاں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، ہم نے آپ کو دین دیا ہے۔ ان لوگوں نے خواہشات کو مقدم رکھا اور دین کو چھوڑ دیا، لیکن اے پیغمبر، ہم نے آپ کو جو دیا آپ اس پر قائم رہے۔ آپ نے تو قائم رہنا نہیں تھا، یہ تو امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ اس دین کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ قیامت کے دن مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اللہ، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء بھی گھٹنوں کے بل اللہ کی عظمت اور خوف کی وجہ سے بیٹھ جائیں گے۔ ان کا بیٹھنا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، خوف کی وجہ سے ہر شخص گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حشر میں ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔